السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک. اینڈ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس اور آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس کا تھرڈ پارٹ ایلیٹ ویب تھیوری ہے، جس پر کام چل رہا ہے. جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں نیچے دیے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب ہم مارکیٹ میں ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس وقت، آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ بات کرتے ہیں. ہماری جو اس وقت مارکیٹ ہے، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ مارکیٹ ابھی اس وقت کس پوزیشن پر ہے. ٹھیک ہے، سب سے مین امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. تو ہم خاص طور پر ایک لانگ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھتے ہیں تو ہماری مارکیٹ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر پرفارم کر رہی ہے، اور اس کی سب سے جو مین امپورٹنٹ جو نشانی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں خاص جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ چند اسکرپٹس اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور چند اسکرپٹس نیچے جا رہے ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اسکرپٹ جو ہے نا وہ بڑی تیزی میں ہوتے ہیں اور کچھ بڑی مندی میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ملا جلا رجحان رہے گا. ٹھیک ہے، کچھ اسکرپٹ پرفارم کر رہے ہوں گے، کچھ نیگیٹو پرفارم کر رہے ہوں گے، کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو. آج بھی آپ دیکھیں کہ مائنس مارکیٹ کے اندر کچھ اسکرپٹس نے پازیٹیو پرفارم کیا ہے. اگر میں 2-3 اسکرپٹس کا نام بھی لے لوں تو لاٹ کیمیکل ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں گے اپر کیپ ہوا ہے، TRG اپر کیپ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ چند اور بھی اسکرپٹس ہیں جیسے کہ TOMCL جو کہ یہ آرگینک میٹ کمپنی ہے، اس نے بھی آج اچھی پرفارمنس دی ہے. اینڈ ٹریٹ کمپنی نے اچھی پرفارمنس دی ہے. اس طرح سے بہت سارے آپ کو اسکرپٹ ملیں گے کہ جنہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اسکرپٹس ہیں نا وہ بھی کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی ایکومولیشن فیز کو پروسیس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اوپر جاتے ہیں. جیسے کہ میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اس طرح سے اوپر جاتے ہیں اسکرپٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد چند اسکرپٹ اوپر گئے اور اسی کے ساتھ چند اسکرپٹ نیچے اپنی ڈپ لے رہے ہوتے ہیں. پھر جو اوپر چلے جاتے ہیں وہ پھر اس طرح سے نیچے ڈپ لے رہے ہوتے ہیں اور چند اسکرپٹ اوپر کی طرف پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری مارکیٹ بھی اس وقت اسی طرح سے پرفارم کر رہی ہے. کافی ٹائم سے ہائیز لگاتی ہے، پھر لو لگا کر پھر نیو ہائیز کی طرف جاری ہوتی ہے. تو یہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے جس کو وہ کمپلیٹ کر رہی ہے. اٹ مینس کہ اپنی جو پراپر ایک بیس ہے اس کو بنائی جا رہی ہے مارکیٹ. جیسے ہی مارکیٹ کو ایک گیپ ملتا ہے، گیپ مینس کہ ایک سیدھا راستہ جیسے ہی نظر آتا ہے نا، کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ مارکیٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جیسے کہ انسرٹینٹی ہے، پولیٹیکل ایشوز جو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، غیر یقینی حالات، اس میں مارکیٹیں کبھی بھی نہیں پراپر طریقے کے ساتھ کام کرتی. اس میں ہمیشہ مارکیٹیں اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ ایک ٹائم اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی بیس کو بنا رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے اور وہ اپنی اچھی پرفارمنس دے جاتی ہیں. اب جیسے ہی غیر یقینی حالات ختم ہوتے ہیں، پولیٹیکل نوائز جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اچھی ویسے بھی خبریں مارکیٹ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی خاص امپیکٹ اس وجہ سے بھی نہیں پڑتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. غیر یقینی حالات کے اندر کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ صحیح طرح سے پراپر طریقے کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہی پوزیشن ہے ابھی تک مارکیٹ کی. تو کرنٹ جو سینٹیمنٹ ہے اس میں یہ ہوگا کہ اسپیل بنیں گے، ان کی کریکشنیں آئیں گی. ٹھیک ہے، اور اسپیل بنیں گے، کریکشنیں آئیں گی. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ جو ہے ہماری وہ اس وقت جو پرفارم کر رہی ہے وہ یعنی کہ مائکرو ویوز کے ساتھ پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مارکیٹ نے یہ 5 ویو کا ایک پیٹرن بنایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مارکیٹ نے کریکشن لے لی. اب اگین یہ اسی طرح سے 5 ویوز کے پیٹرن کو کنٹینیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، مے بی کہ 5 ویوز کو پیٹرن کو نہ بھی کمپلیٹ کرے، لیکن ایک ایریا ہے اس کا. ٹھیک ہے، ایک ایریا ہے، ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے جس کو یہ پرفارمنس جس کے اندر یہ آ کر پرفارم کر رہی ہے، مائکرو ویوز بناتی جا رہی ہے. ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 5 ویوز مائکرو بنائی، کریکشن لی، پھر آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، سیم یہی پیٹرن یہ اختیار کر سکتی ہے. اب اس کو اگر ہم مائکرو ویوز کو اس اگر زمرے میں لیں کہ یہاں سے اس نے فرسٹ ویو یہ بنائی، سیکنڈ کریکشن آئی، اب یہ تھرڈ ویو اوپر کی طرف پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک رہے گا.
اب مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آگے مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے اس کی اب کریکشن ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ہم بات کریں، یہاں سے مارکیٹ نے یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک اس نے مارکیٹ نے اسپیل بنایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کریکشن لے لی، اگین دین اس نے ایک اوپر کا ایک اور اسپیل بنایا، ٹھیک ہے، یہ والا اسپیل بنایا، دین کریکشن لے لی. اسی طرح سے مارکیٹ نے یہ اب ایک اسپیل بنایا، اب اس کی کریکشن لے رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ جب مائکرو ویوز کے ساتھ پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے اسپیل بناتی ہے اور اس کی پھر کریکشنیں بھی لیتی ہے. اب امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ کریکشن لے رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں تک لے سکتی ہے. اب جو ایکسپیکٹڈ ہے نا، جو اس کا پراپر جو ہونی چاہیے کریکشن، وہ ہے پوری 42,000 تک، ٹھیک ہے. 42,000 مینس کہ 42,100 تک اس کی ایک پراپر جو ہے کریکشن ہے. اگر اس کی طرف نہیں بڑھتی ہے مارکیٹ تو بہت زیادہ چانس ہیں، کیونکہ مارکیٹ کے اندر چینجنگ بھی بہت آ رہی ہے، بہت سارے شیئرز جو ہیں وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کریکشن میں مارکیٹ آ رہی ہے تو پوری مارکیٹ کریکٹ ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہے. کریکشن میں ہی بہت سارے اسکرپٹ پرفارم بھی کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ مارکیٹ کوئی بڑی کریکشن نہیں لینے والی، خاص طور پہ اس وقت. جیسے کہ ابھی اگر اس کا سپورٹ لیول ہم کرنٹ سپورٹ لیول اگر مان کر چلیں تو وہ 42,600 کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے. 42,600 اس کا کرنٹ سپورٹ لیول ہوگا، مین سپورٹ لیول اس کا 42,000 کے اراؤنڈ ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مارکیٹ میں کافی بہتری ہے تو اس وجہ سے 42,600 کا آپ سپورٹ لیول مان کر چلیں، اور اس سے نیچے اترتی ہے مارکیٹ تو 42,000 کا مائنڈ بنایا جا سکتا ہے. اوپر کا جو ریزسٹنس ہے وہ 43,120-30 پوائنٹ جو اوپر ہے، یعنی کہ اوپر ابھی تک کا جو اس کا ہائی لگا ہوا ہے نا، کل اس نے جو پریویس فرائیڈے کی کلوزنگ کا جو ہائی دیا تھا اس نے اوپر 43,120 کا دیا ہوا ہے، تو یہی ہمارا ریزسٹنس لیول رہے گا. اس سے اوپر جاتی تو اگین مارکیٹ 43,500 اور 700 کی طرف بڑھے گی. تو ہمارے پاس دو سپورٹ ہیں، ریزسٹنس ہے جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کر لیے ہیں. 42,600 ہے نیچے سپورٹ لیول، اوپر 43,120-30، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اور مین سپورٹ لیول بھی ذہن میں رکھیں 42,000 کے قریب کا ہے. تو یہ ابھی مارکیٹ کی کرنٹ پوزیشن ہے، اور اوورآل اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے. مارکیٹ بہت اچھی پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے. مارکیٹ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز میں، آپ جن اسکرپٹس میں اسٹے کیے ہوئے ہیں اسٹے کرے رکھیں، ٹھیک ہے. ڈپ پر مزید ایکومولیٹ کریں، لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی اسٹاک سلیکشن بھی ویسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہر ایک اسکرپٹ جو ہے وہ آپ کو اچھی پرفارمنس نہیں دیتا، آپ کو ان اسکرپٹس میں جانا چاہیے جن میں بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب بہت سارے اسکرپٹ مل جائیں گے، 40 سے 50 اسکرپٹ ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے. ان میں سے اگر آپ اچھے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں وہ 5 سے 7 بھی اگر سلیکٹ کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ مارکیٹ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں کوئی ایسی پینک والی بات نہیں ہے، مارکیٹ پازیٹیو سینٹیمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، تو کوئی ایسا نیگیٹو سینٹیمنٹ ابھی تک ہے نہیں. پولیٹیکل نوائز ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ پریشر لیتی ہے، اور یہ انشاءاللہ جیسے ہی بہتری کی طرف بڑھتے ہیں یہ چیزیں تو مارکیٹ ایک اچھا بوم دے گی اور ایک اچھی ریکوری دے گی، اپ سائڈ کی ایک ریلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ کلیئر ہے. اب باقی ہم والیوم دیکھتے ہیں تو آج کا والیوم کم ہے، ڈیلی بیس پر کم ہی والیوم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. 82 ملین کا والیوم ہے. آر ایس آئی بھی اوپر کے ہائیز دے کر وہ بھی کریکٹیو یعنی کہ کریکشن میں آ رہا ہے. اب یہ کریکشن بھی اس کی پرائز کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے. پرائز جس طرح آئے گا اس طرح آر ایس آئی بھی ڈاؤن سائڈ آئے گا. آر ایس آئی نے 70 کو لیول کو ٹیسٹ نہیں کیا ابھی تک، بٹ اس میں اسٹرینتھ ہے ابھی بھی. تو یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں ابھی بھی جو پوٹینشیل ہے اوپر کا، پراپر کریکشن لینے سے پہلے 43,500 300 سے اوپر کا، ٹھیک ہے. 43,300 سے 500 کا پوٹینشیل مارکیٹ میں موجود ہے. اس کے بعد مارکیٹ پراپر کریکشن لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. بٹ وہاں تک مارکیٹ جانی چاہیے ہر حال میں. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے ہی مزید چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہیں گی. اور گھبرانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پینک سیلنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پراپر ایک ایکومولیشن کو آپ پروسیس کو جاری رکھیں. ڈیلی جو انٹرا ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی، اس کو اویل کرتے رہیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.